हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज हमने जितनी भी पूरे प्रोसेस के अंदर देखी हैं उसको एक ही वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट कर लें और उसके अंदर कोई भी ब्लर का ऑप्शन यूज ना करें। तो हम कोई भी सिस्टमेटिक चीज नहीं दिखा रहे होंगे, सारी जो है वो एंट्रीज जो है मैं एक्सेल के ऊपर कॉपी करके लेकर आ गया हूँ। ठीक है, उनको एक दफा रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, कि किस किस लेवल के ऊपर क्या अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो मैं आता हूँ अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर। ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो मैं कॉपी करके लाया हूँ। जब ऑर्डर पीरियड होता है तो उस टाइम पर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, जब सबसे पहली अकाउंटिंग एंट्री कब जनरेट होती है? जब ऑर्डर के ऊपर मटेरियल इशू होता है। ठीक है, जब मटेरियल इशू होता है तो हमारा स्टॉक जो है वो, ठीक है, ये मटेरियल इशू जीआई हो रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जीआई, ये जीआई हो रही है। अच्छा, ये जीआई में बाय प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जब जीआई हो रही होती है तो हमारा स्टॉक जो है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट पे क्योंकि ये मेरा स्टॉक जो है वो सेमी फिनिश था तो एसएफजी कंज्यूम डेबिट हुआ है। ठीक है, अगर मेरा मटेरियल के ऊपर जो स्टॉक इशू होता वो रॉ मटेरियल होता तो यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम का जीएल डेबिट हो रहा होता। इसी तरह रॉ मटेरियल स्टॉक का जीएल जो है वो क्रेडिट हो रहा होता। ठीक है, तो मटेरियल इशू के टाइम पर हमारी ये एंट्री होती है। उसके बाद जब एक्टिविटीज कंफर्म होती है तो उस टाइम पर एक्टिविटी जो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के जीएल को डेबिट क्रेडिट कर रहा होता है। ठीक है, और एक्टिविटी कंफर्म कर रहा होता है। ठीक, हम ऑर्डर के ऊपर। देन फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है जीआर। ठीक है, अब जब मेरी जीआर होती है, अच्छा, ये जो स्टॉक जो भी मटेरियल इशू हुआ है ये प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड के ऊपर होती है, स्टैंडर्ड रेट के ऊपर होती है। ठीक है, यानी मटेरियल के स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से यहाँ अमाउंट कैलकुलेट हो रही होती है। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट के ऊपर जीआर हो रही होती है। जब हमारी जीआर होती है तो जीआर के टाइम पर स्टॉक डेबिट हो रहा होता है। ठीक है, और कॉगम क्रेडिट हो रहा होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है वो क्रेडिट हो रही होती है और रॉ अपना एसएफजी डेबिट हो रहा होता है, स्टॉक डेबिट हो रहा होता है, क्योंकि हमें वो माल मिल रहा होता है, उस ऑर्डर से हम वो माल रिसीव कर रहे होते हैं, यानी वो मटेरियल हम रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मेरा यहाँ पर एसएफजी होगा तो ये स्टॉक और कॉगम जो है वो एसएफजी वाले जीएल यूज होंगे। अगर मेरा एफजी होगा तो फिर स्टॉक एफजी और कॉगम एफजी वाला जीएल यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि यार जो हमारी को प्रोडक्ट की सेटलमेंट हो रही होती है उस टाइम पे जो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो रही होती है वो क्या हो रही होती है? वो ये हो रही होती है कि हम हर लेवल के ऊपर मटेरियल को डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने दिखाई थी स्क्रीन पे कैलकुलेशन 1.2 मिलियन समथिंग। मैं कैलकुलेशन ले आता हूं। ठीक है, अच्छा, अब देखें जब इसकी एंट्री हो रही होती है ना उस टाइम पे वो क्या करता है कि मटेरियल को वो अलग डिवाइड करता है, बाय प्रोडक्ट को वो अलग डिवाइड करता है और एक्टिविटीज को वो अलग डिवाइड करता है। ठीक है, यानी हम सबसे पहले मटेरियल के ऊपर बात कर लेते हैं। मटेरियल को वो किस तरह डिवाइड करता है कि जो भी टोटल मटेरियल की कॉस्ट होती है, ठीक है, टोटल मटेरियल की कॉस्ट 9.8 मिलियन समथिंग। ठीक है, तो वो कॉस्ट हमने, ये मटेरियल की कॉस्ट ये देखेंगे, मटेरियल की कॉस्ट 9.8 मिलियन आ रही है। ये मटेरियल की कॉस्ट क्या है? ये जो रॉ मटेरियल जितने का इसके ऊपर इश्यू हुआ है, रॉ मटेरियल या एसएफजी जो इस ऑर्डर के ऊपर जीआई होते हुए हुआ है। ठीक है, तो 9.8 मिलियन उसकी कॉस्ट थी। ठीक, इसी तरह 1,70,000 रुपए इनकी एक्टिविटीज की कॉस्ट है। अब इसको वो डिवाइड कैसे करता है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे जितनी मटेरियल्स हमें रिसीव हुए हैं उन तमाम का एक रेशियो बनाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको डिवाइड इस तरीके से करता है। देखें, मटेरियल की कॉस्ट लेता है
اور جتنے یونٹس نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہوئے ہیں ان کو ٹوٹل سے ڈیوائڈ کرتا ہے, اور پھر جو 45 کے مٹیریل پروڈیوس ہوتے ہیں اس سے ملٹیپلائی کرتا ہے, تو یہ اس کی اماؤنٹ لے آتا ہے. اسی طرح 46 پہ بھی وہ یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے یہ دیکھیں, اور 47 پہ بھی یہی کرتا ہے. ٹھیک, تو یہ مٹیریل کی کاسٹ کو وہ اس طرح سے ڈیوائڈ کرتا ہے. اب جب وہ اکاؤنٹنگ انٹری کرتا ہے تو ایس ایف جی میں سے, ایس ایف جی کنزیوم میں تھے وہ ساری اماؤنٹ نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو انٹری دکھاتا ہوں, اس کا امپیکٹ یہاں پہ دکھاتا ہوں, اور پھر ایک ایک مٹیریل کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے. یہ دیکھو یہاں پہ ٹوٹل سے لے کے گیا ہوا وہ. یہ دیکھیں 9.8 ملین کی کاسٹ ایس ایف جی سے, ایس ایف جی کنزیوم سے اس نے ڈیبٹ کری, اور سوری پہلے کریڈٹ کری, اور پھر ہر آرڈر پر اس نے ایشو کروائی. یہ دیکھیں یہ آرڈر کے لائن آئٹم پہ یہ ایشو کروائی, آرڈر کے لائن آئٹم پہ یہ ایشو کروائی, آرڈر کے لائن آئٹم پہ یہ ایشو کروائی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ مٹیریل کے اوپر لے کے چلا گیا ان تینوں کاسٹ کو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی وہ کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے. جب ہم سیٹلمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی خاصی لمبی انٹری ہے, جس کو اب سمجھنا شاید تھوڑا ایزی ہوگا, کیونکہ وہ اس کی بیسس کیا ہے وہ, اور کیلکولیشن اگر کلیئر ہے, یہ کیلکولیشن اگر کلیئر ہے کہ کس طریقے سے وہ اماؤنٹ سب کی ڈیوائڈ کر رہا ہے, تو سمپل پھر وہ ٹوٹل اماؤنٹ کو دوبارہ سے ایس ایف جی اگر ڈیبٹ ہوا ہوا ہے, کنزیوم ڈیبٹ ہوا ہوا ہے, تو اس کو کریڈٹ مارتا ہے پہلے, کریڈٹ مارنے کے بعد پھر وہ اسی کو ہی ڈیبٹ اتنی اماؤنٹ سے مار کے آرڈر کے اوپر لے کے چلے آتا ہے, آرڈر کے لائن آئٹم پہ. ٹھیک ہے, دین پھر سیٹلمنٹ کی اسکرین ہوتی ہے. سیٹلمنٹ کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی پروسیس چلانے کی پر جو وہ انٹری جنریٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد ویریئنس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. ویریئنس کی کیلکولیشن یا ویب کی کیلکولیشن کی کوئی اکاؤنٹنگ انٹری جنریٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد جب وہاں پر صرف کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے, کیلکولیشن آف ویریئنس, کیلکولیشن آف ویب. اس کے بعد جب اس کی سیٹلمنٹ کرتا ہے تو سیٹلمنٹ پر وہ اکاؤنٹنگ انٹری جنریٹ کرتا ہے اس کی. اور اب پرائز ویریئنس ایس ایف جی وہ اگر ڈیبٹ یا کریڈٹ کرتا ہے, اور کوگم کو بھی ڈیبٹ یا کریڈٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیپینڈس کہ کیا اس کی اماؤنٹ بنتی ہے کہ مطلب ویریئنس جو ہے وہ فیوریبل ہے یا نان فیوریبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہاں پر کوگم کو اس نے ڈیبٹ کیا ہوا اور یہاں پر کوگم کو اس نے کریڈٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ کیلکولیشن ہی کچھ اسی قسم کی. کیلکولیشن میں اپنی ویریئنس والی ویڈیو کے اندر کافی ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھوڑے سے اوور ویو دے دیتا ہوں. یہ ایکچوئل کاسٹ کون سی ہے؟ ایکچوئل کاسٹ وہ ہے جو CO8A کے ٹائم پہ کیلکولیٹ ہوئے ہر مٹیریل کی. ٹھیک ہے, اور ایلوکیٹڈ کاسٹ کون سی ہے؟ جو کہ جب GR ہوئی تھی تو اسٹینڈرڈ ریٹ کے اوپر یہ ہماری ایکچوئل کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس ایلوکیٹڈ ایکچوئل کاسٹ ہے, اور ان کا ڈفرنس جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کا ڈفرنس یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرنس ہے. تو اسی ڈفرنس کو وہ آرڈر کے اوپر سیٹل کر دیتا ہے. تو اسکرین پہ وہ یہاں پر شو بھی ہو رہے ہوتے ہیں سیٹلمنٹ کی اماؤنٹس. ٹھیک ہے, اور اکاؤنٹنگ انٹری اس کی یہ جنریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دین پھر یہ CK24 کے ٹائم پہ جو ہے وہ یعنی کہ ریویلیوشن وغیرہ جب چل رہی ہوتی ہے تو اس کی اکاؤنٹنگ انٹری وہ یہ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اکاؤنٹنگ انٹری جنریٹ کرتا ہے کہ اگر 10 روپے سے مٹیریل 11 روپے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی بڑھ یہ ویلیو, تو وہ ریویلیوشن اسٹاک کو ڈیبٹ کر دے گا اور ریویلیوشن کو کریڈٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, ویسا ورسا. ٹھیک ہے, اسی طرح MR21 پہ بھی سیم یہی ٹریٹمنٹ, یہی انٹری دے رہا ہوتا ہے اسٹاک اور ریویلیوشن کی. دین پھر جب ہماری کلوزنگ چلتی ہے یعنی کہ ML کا پروسیس رن ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی پرائز ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو وہ یا تو کاگز میں لے کے چلے جاتا ہے یا پھر اسٹاک میں لے کے چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, جتنے بھی پرائز ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو وہ یا تو پرائز ڈفرنس, اگر ایک مٹیریل کے پرائز ڈفرنس 100 روپے بنے, ٹھیک ہے, اس 100 روپے تھے وہ 100 یونٹ کے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز سمپل رکھتے ہیں 60 یونٹ اگر سیل ہو گئے تو وہ 60 روپے جو ہے وہ کاگز میں لے کے چلے جائے گا, اور 40 یونٹ اگر میرے اسٹاک میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ جو اسٹاک میں اماؤنٹ اسٹاک 40 روپے وہ اسٹاک میں لے کے چلے جائے گا. ٹھیک ہے, تو سیم یہی پہ یہاں پہ بھی وہی کر رہا ہے. اچھا, ہمارے سینیریو میں کیونکہ کو پروڈکٹ انوالو تھا تو اس نے کیا کرا ہے کہ جو اس کا ویریئنس تھا وہ کو پروڈکٹ کے اوپر بھی
ایلوکیٹ کرا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں پرائز ویریئنس 34 ملین سم تھنگ یہاں ڈیبٹ ہو رہا ہے اور یہاں ان 3 مٹیریلز کے اوپر کریڈٹ ہو رہا ہے, تو اس کا اماؤنٹ 0 ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انٹری اس نے ایم ایل کے ٹائم پر ہمارے اس پروسیس, مطلب یہ جو ہمارا پورا اینڈ ٹو اینڈ پروسیس چل رہا ہے اس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ انٹری دی ہے اس نے کہ پرائز ویریئنس اس نے جو ہمارا 42 کا مٹیریل تھا وہاں سے پرائز ویریئنس جو ہے وہ پرائز ڈفرنس ایس ایف جی جو ہے وہ ڈیبٹ کیا ہے اور ہر کو پروڈکٹ کے اوپر لے جا کے اس نے وہ ویریئنس گرا دیا. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی اکاؤنٹنگ انٹریز پورے اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کی, اچھا ویریئنس کی جو ہے وہ, کیونکہ ویریئنس میں چارٹ آف اکاؤنٹ کے جی ایل یوز ہوئے ہوتے ہیں تو وہ انٹری ہم نارمل جو ہماری رپورٹس ہیں ہم ان سے نہیں دیکھ سکتے, مگر اس کے اگینسٹ پہ بھی اس کی کیلکولیشن جو ہے میں اپنی ویب کی پوری ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں, اس وجہ سے میں نے وہ یہاں پر اسکپ کر دی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.